مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم۔ آج کے بیان کا موضوع مقام صحابہ و اہل بیت عظام رکھا گیا ہے۔ ہمارے یہ احباب جو گجرات سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلسل علماء کے بیانات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، انہی کی طرف سے یہ موضوع آج کے لیے متعین ہوا، اگرچہ یہ ہوا اس ہفتے میں کہ آج کے دن یعنی آج سے ایک ہفتہ پہلے جو بیان ہوا تھا ہفتے واری اس احقر کا جو ہوتا ہے، تو اس کا موضوع بھی ہم نے یہی رکھا تھا، مقام صحابہ اس کے بعد 2 ہی دن کے بعد مفتی عبدالاحد قاسمی صاحب کی زیر انتظام جو ایک تنظیم و تحریک چلتی ہے تحفظ سنت کے نام سے، غالباً ان کے حکم پر اسی موضوع پر بیان کرنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ پھر اسی ہفتے میں تیسری بار یہی موضوع سامنے ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے صراط مستقیم پر استقامت کا ذریعہ بنائے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں کے مقام کے بارے میں جو گفتگو ہے، اس کے سلسلے میں ایک مختصر سی پہلے تمہیدی بات عرض کرنا مناسب ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہوں یا حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، دونوں کا جو مقام ہے، جو دونوں کی جو عظمت ہے، دونوں کا جو احترام ہے، اس کی بنیاد سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کی نسبت ہے، اور اس اعتبار سے امت کے اندر دونوں ہی مقدس جماعتوں کے مقام و مرتبے کے سلسلے میں کوئی اختلاف ہونا نہیں چاہیے تھا،
اگر حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ مقدس نسبت حاصل ہے کہ وہ قرابت دار ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، ان کا آپ سے خون کا رشتہ ہے، نسب کا رشتہ ہے، ان کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زوجیت کا رشتہ ہے، خاندانی رشتہ ہے، تو دوسری طرف دیگر صحابہ کرام جو اہل بیت سے نہیں بھی ہیں، ان کو یہ نسبت اور یہ شرف حاصل ہے کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں محبت کی نظر سے دیکھ چکے ہیں، تو یہ نسبت ان کے لیے کافی ہے، ان کی فضیلت کے لیے۔ اس اعتبار سے یہ عرض کیا گیا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ امت میں اس موضوع پر کوئی اختلاف نہ ہوتا، لیکن آپ حضرات کو تاریخ معلوم ہے کہ امت میں در حقیقت بنیادی طور پر جو سب سے بڑا اختلاف ہوا وہ حضرات صحابہ ہی کے سلسلے میں کھڑا کیا گیا۔ بظاہر وہ اختلاف پیدا کرنے والا جو گروہ تھا اس نے حضرات اہل بیت کی محبت کا سہارا لیا، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گرامی مرتبت صاحبزادگان اور ان کی آل اولاد کی محبت کا اس نے اعلان کیا، اظہار کیا، مظاہرہ کیا، اور اس کی آڑ میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مخالفت کی، ان سے دشمنی مول لی۔ تو اس کے نتیجے میں وہ گروہ پیدا ہوا جس کو رافضی یا شیعہ کے نام سے بعد میں جانا گیا۔ حضرات اہل بیت کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی عظمت و محبت پر تو اہل سنت والجماعت کا اور اپنے آپ کو شیعہ کہلانے والوں کا بظاہر اتفاق ہے۔ بظاہر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا اللہ جانے کیا اندر دل میں عقیدہ ہو، اس کا کوئی اعتماد نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم بھی اس کو مان لیتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت میں تو اتفاق ہے، لیکن حضرات صحابہ کے سلسلے میں اختلاف ہے، پھر اہل بیت کی محبت کی حدود کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ یعنی حضرات اہل بیت کی محبت تو سب کے دلوں میں ہے اور سب مانتے ہیں، سب اس کو ایمان کا حصہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن حضرات اہل بیت کی محبت کا انداز کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ شیعوں نے اہل بیت کی محبت کا دم بھر کر حقیقت یہ ہے کہ شریعت کا ہی جنازہ نکالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ 12 امام ہوں گے امت میں، اور اس میں ان اماموں کے لیے ایسی ایسی صفات متعین کیں جو انبیاء علیہم السلام سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ لازم آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حقیقی معنی میں نبوت کا سلسلہ ختم ہی نہ ہوا ہو۔ بظاہر وہ ختم نبوت کے قائل ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے حضرات ائمہ اہل بیت کے لیے جو صفات وہ ثابت کرتے ہیں ان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ نبوت والے اوصاف ہیں، لہذا نبوت کا سلسلہ خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس پہلو سے دیکھا جائے تو اہل بیت کے سلسلے میں بھی اہل سنت کا اور ان کا اختلاف ہے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سلسلے میں تو بالکل ظاہر ہے۔ انہوں نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سلسلے میں جو کچھ کہا ہے اور لکھا ہے وہ اتنی گھٹیا باتیں ہیں، اتنی خراب باتیں ہیں کہ ان کو اپنی زبان سے ذکر کرنا ممکن نظر نہیں آتا، تفصیلات میں ان کی جانا۔ لیکن موٹے طور پر یہ ذہن میں رکھا جائے کہ شیعوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ 4-5 صحابہ کے علاوہ اکثر صحابہ
حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین سے پھر گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ تمام حضرات جن کے اوپر لفظ صحابی صادق آتا ہے، جس کی تفصیلات علماء نے کتابوں میں لکھی ہیں، ان سب کے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں اعلان ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہو سکتے جن کا ایمان نبی کی وفات کے بعد ختم ہونے والا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے رضا کے اعلان کے بعد، ان کے لیے خوشنودی کے اعلان کے بعد یہ طے ہے کہ وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں اور جنت میں جانے والے ہیں۔ تو حضرات صحابہ کے سلسلے میں ظاہر اور کھلا ہوا اختلاف ہے بالکل اہل سنت کا اور اس طبقے کا جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہے تو اہل حق، اہل سنت والجماعت کی مجبوری بنتی ہے کہ جہاں اور جب ضرورت ہو وہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے صحیح مقام کو اور حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بھی صحیح مقام کو واضح کریں، بیان کریں۔ ہمارے شیعہ بھائیوں کی طرف سے جو سب سے بڑا فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہر سال محرم کے آتے ہی ایک سلسلہ ہوتا ہے بیانات کا، تقریبات کا، اور اس میں کھل کر اور چھپ کر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ اور ہمارے ہندوستان میں کچھ عرصے سے ایسا پہلے بھی ہوا ہوگا اور ہوا ہے، لیکن بہت شاذ و نادر ہوتا ہے۔ اب ادھر 1-2 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ بعض اپنے کہلانے والے لوگ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو پورے طور پر شیعوں کی ہمنوائی کے زمرے میں آتی ہیں، دائرے میں آتی ہیں، اس کی وجہ سے زیادہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے مجبوری بنتی ہے کہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے۔ ایک بات اس موقع پر بہت صفائی سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب اس پر غور کر لیں اور سمجھ لیں کہ اہل حق اگر کسی باطل کے باطل ہونے کو بیان کریں تو یہ کام مجبوری کا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ آج کل یہ بھی ایک چلا ہے سلسلہ کہ لوگ اہل حق پر ہی الزام لگاتے ہیں اختلاف اور تفریق پیدا کرنے کا، حالانکہ بالکل سیدھی سادی بات ہے جس کو ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص دین میں نئی بات پیدا کرے، دین میں قرآن و سنت کے خلاف بات کرے، شریعت کے خلاف بات کرے تو وہ غلط ہے، اور اس کو غلط بتانا، اس کو غلط کہنا یہ امت کے علماء کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر علماء اس ذمہ داری کو پورا نہ کریں تو وہ مجرم ہوں گے۔ مجرم وہ ہے حقیقت میں جس نے اختلاف پیدا کیا ہے، مجرم وہ نہیں ہے جو باطل کو باطل کہہ رہا ہے اور باطل کی غلطی کو واضح کر رہا ہے۔ آپ نے بار بار وہ سنی ہوگی حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات علماء کی ذمہ داریوں میں یہ بات بیان کی ہے۔ میں اس حدیث کی تفصیل میں نہیں جانتا اس وقت، صرف مفہوم بیان کرتا ہوں کہ علماء کی گویا یہ ذمہ داری ہوگی، علماء معتبرین کی، علماء عدول کی، کہ وہ غلو کرنے والوں کے غلو کو اور تحریف کو دور کریں دین سے، اہل باطل کے غلط انتساب کو، دین کی طرف غلط باتوں کی نسبت کو ختم کریں، اور بے علم لوگوں کی طرف سے دین کی جو غلط تشریح ہو اس کو رد کریں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے۔ تو اختلاف پیدا کرنا، امت میں تفریق پیدا کرنا، یہ بدترین جرم ہے، اور اس کے مجرم وہ لوگ ہیں جو دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرتے ہیں، یا جنہوں نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مخالفت کی ہے اور اس کی وجہ سے دین میں ایک مستقل فرقہ بندی کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، وہ اصل مجرم ہیں۔ مجرم وہ نہیں ہیں جو برائی کو برائی کہہ رہے ہیں، باطل کو باطل کہہ رہے ہیں، غلط بات کو غلط بات کہہ رہے ہیں۔ یہ آج کل کا فیشن ہے کہ غلط بات کو غلط کہا جائے تو لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اختلافی بات نہ کریں۔ یہ صحیح ہے
کہ اتحاد کی شدید ضرورت ہے، لیکن اتحاد کو پارا پارا تو وہی لوگ کر رہے ہیں نا جو باطل باتیں پیدا کر رہے ہیں، اور جو لوگ نئی نئی باتیں لا کر امت کے اندر انتشار اور بے اطمینانی کو جنم دے رہے ہیں، تفریق و اختلاف پیدا کرنے کے، وہ مجرم ہیں، وہی اصل مجرم ہیں۔ انہیں انجام سے ڈرنا چاہیے، برے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ اہل حق علماء کی طرف سے اگر کبھی بھی باطل کا تعاقب کیا گیا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، اور شروع سے یہ ہوا ہے، جب سے امت کے اندر اختلافات پیدا ہوئے ہیں، جن کا آغاز شیعیت اور خوارج کے فتنے سے ہوا ہے۔ شیعیت سے تو آپ سب واقف ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا سہارا لیا، بظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگ گئے اور حضرات صحابہ کی مخالفت کی۔ خوارج وہ لوگ تھے جنہوں نے دیگر صحابہ کے ساتھ ساتھ خود سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی بھی مخالفت کی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل فرقے تھے۔ ان دونوں کے ذریعے جو اختلاف شروع ہوا امت کے اندر، اس نے ہمیشہ امت کو نقصان پہنچایا ہے، اور علماء اہل حق نے ہمیشہ ان کے باطل ہونے کو بیان کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اختلاف پیدا کرنے کے مجرم، تفریق پیدا کرنے کے مجرم وہ لوگ ہیں جو باطل باتیں کرتے ہیں۔ ان کی باتوں کو باطل بتانے والے مجرم نہیں ہیں، اختلاف پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم لوگ تو حتی الامکان اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مشترکہ معاملات میں امت متحدہ لائحہ عمل اختیار کرے، اور موجودہ زمانے کے حالات کا یہی تقاضا بھی ہے، خاص طور سے ہمارے ملک جیسے حالات میں۔ لیکن یہاں بھی لوگ بڑی آسانی کے ساتھ تفریق کرتے ہیں، اختلاف پیدا کرتے ہیں، اور دوسروں پر اس کا الزام رکھ دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو ان موضوعات کو بیان کرنے کا جو سلسلہ ہے حضرات علماء اہل حق کی طرف سے، حقیقت یہ ہے وہ ایک مجبوری کی بات ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اگر کوئی باطل آئے تو اس کو باطل بتانا، اس کے باطل ہونے کو ظاہر کرنا، اس کی غلطیوں کو واضح کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اسی وجہ سے اہل حق کے ادارے جن کی سربراہی دارالعلوم دیوبند کرتا ہے، وہ اہل باطل کے نشانے پر ہمیشہ رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ ان کو انہی اللہ والوں کے اداروں سے خطرہ ہوتا ہے، ان سے ان کو ڈر رہتا ہے کہ ان کی طرف سے ہمارے باطل کا پردہ فاش کر دیا جائے گا۔ لیکن ہم بالکل صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اختلافی باتیں اٹھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن باطل کو باطل بتانا اور اس کے باطل ہونے کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے مجبوراً یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے قریبی زمانے کے ایک بزرگ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، 10-20 سال پہلے شاید ان کا انتقال ہوا، 10-15 سال ہی پہلے۔ ان کی بہت سی تصانیف ہیں، مفید تصانیف۔ ان کی ایک کتاب ہے شیعہ سنی اختلاف اور صراط مستقیم، اس میں انہوں نے اپنا طالب علمی کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے، اس سے بھی اس موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 18-19 سال کی عمر تھی، وہ پڑھتے تھے کسی مدرسے میں، کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی، علاج کے لیے ایک صاحب کے ہاں گئے، اور وہ صاحب شیعہ تھے اور اپنے علاقے میں با اثر تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو جہاں تک ممکن ہو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سلسلے میں ان کے دلوں کے اندر برائی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہم ان کے یہاں پہنچے تو ہمارے سامنے بھی انہوں نے وہ گفتگو شروع کی، تو کافی دیر تک ہم سوچتے رہے کہ یہ بات اپنی ختم کریں، ہم نظر انداز کر کے اپنی دوا لیں اور جائیں، لیکن وہ اپنی بات کرتے رہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو اپنی ضرورت کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا اختلاف تو کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ ان کے یہ کہنے پر وہ ایک دم چونکے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، اختلاف تو بہت ہے اور اختلاف ختم ہونا چاہیے۔ تو مولانا نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف جو ہے وہ کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے۔ اب وہ بھی چونکے، اور ان کے ساتھ جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں سن رہے تھے وہ بھی حیرت میں پڑے کہ اختلاف تو بہت بڑا ہے۔
تو وہ حکیم صاحب جو ہیں وہ اپنے بارے میں یہی تاثر دیتے تھے کہ بھئی اختلافات تو ہیں لیکن ہم تو تعصب کا معاملہ نہیں کرتے، تحقیقی بات کرتے ہیں۔ تو مولانا نے کہا، جو اس وقت طالب علم ہی تھے، کہ ذرا یہ بتائیے ہمارے درمیان کیا اختلاف ہے، آپ بتائیں، کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ ان کا بالکل مانتے ہیں۔ کہا پھر یہ بتائیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو دین لے کر آئے اور جو کتاب آپ لے کر آئے اس کو قیامت تک باقی رہنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے۔ تو فرمایا حضرت مولانا نے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے دونوں باتوں پر اتفاق ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اس پر ہمارا اتفاق ہے۔ بس چھوٹا سا ایک اختلاف یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دین اور اپنی لائی ہوئی کتاب جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملی، نازل ہوئی کتاب، اور جو ہدایت آپ کے پاس تھی، وہ ایک ایسی جماعت کے حوالے کی جو 23 سال کی محنت سے تیار ہوئی تھی۔ اب ہم اس جماعت کو یہ کہتے ہیں، یعنی صحابہ کو، کہ وہ قابل اعتماد ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ اب اگر ان کو قابل اعتماد مان لیا جائے حضرات صحابہ کو، تو ہمارے اور آپ کے سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، خلافت کا جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے، دوسرے معاملات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ حضرات صحابہ قابل اعتماد نہیں تھے، تو پھر بہرحال اختلاف بنتا ہے، لیکن پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 23 سال کی محنت نعوذ باللہ بالکل بیکار ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو دین لے کر بھیجا گیا تھا، جو کتاب لے کر بھیجا گیا تھا، جو شریعت و ہدایت لے کر بھیجا گیا تھا، حضور کے بعد وہ اس کی حفاظت کرنے والے 2-4 سے زیادہ لوگ نہیں رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت ہی گویا خطرے میں پڑ گیا، بلکہ یوں کہیے کہ جب آپ کے سارے صحابہ 2-4 کے علاوہ دین سے پھر گئے اور قابل اعتماد نہ رہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ دین ہی ختم ہو گیا حضور کی وفات کے بعد۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، وہ لاجواب ہو گئے، اور یہی حقیقت ہے اس اختلاف کی۔ شیعوں کے اور اہل سنت کے درمیان جو اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اعتماد کیا جائے گا یا نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اعتماد کرنا ہی ہوگا، اگر ان پر اعتماد نہیں کرتے تو دین پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، دین کا اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں رہتا جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارا دین صحیح اور معتبر ہے، اور قرآن کریم جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا اسی حال میں ہمارے پاس ہے اور محفوظ ہے، یہ بات ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سلسلے میں اگر اعتماد باقی نہ ہو، تو اس مجبوری کی وجہ سے ان باتوں کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کے سلسلے میں آج کل علماء کرام کے بیانات میں بہت اچھی اچھی باتیں آ گئی ہیں، اور اس عاجز نے بھی پچھلے 2 بیانات میں مختصر سی چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج کی گفتگو میں سورہ فاتحہ کا ایک ٹکڑا پڑھا تھا، اسی سے سیدھے سیدھے سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سورہ فاتحہ سکھائی، نازل فرمائی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور اس میں ایک دعا نازل فرمائی، جو دعا جو صورت سارے بندے سارے مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں یہ دعا اللہ نے نازل فرمائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ بندوں کو سکھایا کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، سیدھے راستے پر چلا دیجئے، سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے بات کو یہیں ختم نہیں کیا، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دیجئے ہمیں جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر آپ کا غضب نہیں ہوا، جو گمراہ نہیں ہوئے۔ غضب والے اور گمراہ لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھائیں، ان کا راستہ دیں ہمیں جن پر آپ نے انعام کیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ یہ بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ آیت اس طرح نہیں ہے، بلکہ آیت کے الفاظ میں تھوڑی غلطی مجھ سے ہوئی۔ آیت شروع سے اس طرح ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالحین، صالح لوگ۔ یہ اب دونوں آیتوں کو ملا کر سمجھ میں آیا کہ سورہ فاتحہ میں ہدایت بتائی گئی ہے ان لوگوں کے راستے میں جن پر اللہ نے انعام کیا، اور اس آیت سے پتہ چلا کہ جن پر انعام کیا وہ کون ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور صدیق ہیں اور شہید اور صالحین ہیں۔ اب آپ روایت کو دیکھ لیں، حدیث کو اس کے ساتھ شامل کر لیں۔ حدیث اس سلسلے میں بخاری شریف وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، اور آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں تھے۔ تو پہاڑ پر کچھ زلزلے کی سی کیفیت ہوئی، پہاڑ نے حرکت کی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہاڑ کو مخاطب کیا، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے پہاڑ پر پیر مارتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ احد ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ آپ غور کریں کون کون تھا وہاں؟ نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کو آپ نے فرمایا کہ دو شہید ہیں۔ ایک روایت اور ہے، اس میں بعض اور صحابہ کرام کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حرا کی پہاڑی پر تھے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس نے حرکت کی تو حضور نے فرمایا کہ حرا ٹھہر جاؤ، کیونکہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہیں۔ اور وہاں اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام حضرات تھے، اور ان میں سے اکثر تو شہداء ہیں، اور ابوبکر صدیق صدیق ہیں، اور نبی تو آپ کو معلوم ہی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ غور کریں کہ ان روایات میں حضرت ابوبکر کو صدیق اور حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہما، اور ان کے ساتھ ایک روایت میں حضرت علی اور دوسرے حضرات کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ اور شیعہ لوگوں کے نزدیک حضرت علی سے اوپر جتنے نام ہیں وہ سب انہی میں شامل ہیں، نعوذ باللہ، جن کو انہوں نے ایمان سے خارج کر رکھا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت اور حدیث کو ملا کر صاف طریقے پر یہ سند مل رہی ہے کہ یہ تمام حضرات وہ تھے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور جن کے راستے پر چلنے کی توفیق کی دعا بندوں کو سکھائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اعتماد صحیح ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے اندر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سلسلے میں فرقہ روافض کو چھوڑ کر ساری امت نے، خوارج کو بھی شامل کر لیں ان کے ساتھ میں، خوارج کا سلسلہ تو اس انداز سے نہیں چلا جیسے شیعوں کا سلسلہ ہے، لیکن بہرحال وہ ایک ذہن تھا، اور ایک زمانے میں وہ لوگ بھی طاقتور تھے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو تو ان سے جنگ بھی کرنی پڑی۔ بہرحال وہ یہ طبقہ جو گمراہ ہوا تھا صحابہ کرام کی مخالفت کر کے، اس کے علاوہ امت کا جو سواد اعظم ہے اس نے ہمیشہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت کو اور ان کی عظمت کو اپنے ایمان کا حصہ بنایا ہے۔ اسی وجہ سے حضرات علماء نے صحابہ کے سلسلے میں بڑی صاف باتیں اس انداز سے کی ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگ غلط فہمی سے نکل جائیں اگر کوئی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ
سب سے پہلے تو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث میں لوگوں کو حضرات صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے سے صفائی کے ساتھ منع کیا ہے۔ ایک حدیث ہے جو ہمارے زمانے میں مشہور ہے اور خطبے میں پڑھی جاتی ہے اور معتبر حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہیں حسن کے درجے کی حدیث ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر اس کو موضوع حدیث کہہ دیا ہے۔ غلط ہے یہ بات، وہ حدیث موضوع نہیں ہے بلکہ وہ حسن کے درجے کی حدیث ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ان کو میرے بعد نشانہ مت بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، اپنے دل میں ان کی طرف سے کوئی کینہ اور دشمنی رکھتا ہے تو وہ میرے بغض کی وجہ سے رکھتا ہے، ومن آذاہم فقد آذانی، اور جو ان کو تکلیف دے اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا۔ اسی وجہ سے حضرات علماء نے یہ طے کر دیا کہ اگر کوئی آدمی حضرات صحابہ کے سلسلے میں گستاخی کی بات کرتا ہے تو اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأيت رجلا يذكر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی کا تذکرہ، کسی بھی صحابی کا تذکرہ برائی سے کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ دین کے سلسلے میں متہم ہے، اسلام کے سلسلے میں متہم ہے، یعنی اس کے اسلام کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام احمد ہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کسی کے بارے میں کہ کوئی آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، تو کیا اس کو رافضی کہا جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں صحابہ کے بارے میں جسارت وہی آدمی کرے گا جس کا باطن برا ہو، اور کوئی بھی آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی سے بغض رکھتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ بد باطن ہے، اس کا باطن برا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں بنیادی طور پر یہ بات لکھی گئی ہے۔ عقیدے کی مشہور ترین کتاب العقیدۃ الطحاویہ، جس پر امت کے بڑے طبقے کا اتفاق ہے، اس میں یہ بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کی محبت میں کوتاہی نہیں کرتے اور کسی سے براءت کا اظہار نہیں کرتے، اور ان سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھتے ہیں۔ جو آدمی ان سے بغض رکھتا ہو اور ان کو خیر کے علاوہ یعنی گویا برے انداز سے یاد کرتا ہو تو اس سے ہم بغض رکھتے ہیں، اور ہم حضرات صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امت کے بڑے اماموں میں سے ہیں، انہوں نے تو ایک عجیب بات فرمائی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ جس آدمی کو حضرات صحابہ سے بغض ہو، من غاظہ الصحابی، جس کو صحابی سے غیظ آئے، یعنی صحابی کو یاد کر کے اس کی طبیعت کے اندر غصے کی کیفیت اور بغض کی کیفیت پیدا ہو، تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لیغیظ بہم الکفار، قرآن میں کہا ہے کہ صحابہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں غیظ پیدا کرتے ہیں۔ تو جس کے دل میں صحابہ سے غیظ پیدا ہو رہا ہے اس کو اس کے ایمان ہی کا اعتبار نہیں، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی کسی بھی صحابی کی تنقیص و توہین کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بددین ہے، زندیق ہے، بددین ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے
بنیادی دلیل بیان کی انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے نزدیک برحق ہیں، آپ کا لایا ہوا قرآن برحق ہے، اور ہم تک قرآن کو اور حضور کی احادیث کو پہنچانے والے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو ہی مجروح کر دیں تاکہ اللہ کی کتاب کو اور حضور کی سنت کو مجروح کیا جا سکے، یعنی جن لوگوں کے ذریعے سے اللہ کی کتاب اور حدیث ہم تک پہنچی ہے ان کو مجروح کر کے یہ ہمارے پورے دین کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بددین ہیں۔ اس طرح کی تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو امت کے ہر دور میں اور ہر طبقے میں حضرات علماء نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ ہمارے تمام اکابر کے ہاں یہ مضمون آپ کو ملے گا، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے سلسلے میں برائی کے ساتھ زبان کھولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس طریقے سے اہل بیت کی محبت اور ان کو ان کے صحیح مقام پر رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی شرط ہے، اسی طریقے سے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت اور ان کو ان کے صحیح مقام پر رکھنا، ان کے صحیح مقام کو تسلیم کرنا، دل سے تسلیم کرنا، یہ بھی ایمان کی شرط ہے، اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ڈرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات کہتے ہوئے جو حضرات صحابہ میں سے کسی کے بارے میں بھی تنقیص آمیز گفتگو کرتے ہیں، ان کو اپنے انجام کے سلسلے میں ڈرنا چاہیے، اور دیگر تمام لوگوں کو ان کے سلسلے میں کم از کم اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ ان کے موقف سے اپنی براعت ظاہر کر دیں اور ان کا ساتھ نہ دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو برا کہنے کی ایک مہم شروع کر دیں۔ ظاہر ہے کہ کسی آدمی کو برا کہنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اور کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ ہمیں متعین طور پر کسی شخص کو اس انداز سے برا کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی باطل بات کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، تو اس کی باطل اور غلط بات کے غلط ہونے کو ہمیں بیان کرنا ہے۔ ہم صحیح زبان میں سلیقے کے ساتھ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے صحیح بات بیان کریں اور غلط بات کے غلط ہونے کو واضح کریں، اس کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی حضرات صحابہ کے سلسلے میں گستاخی کر رہا ہے تو کم سے کم ایمان کا اتنا تقاضا تو بہرحال بنتا ہے کہ ہم اس آدمی کی حمایت نہ کریں اور کسی بھی اعتبار سے اس کی تعریف نہ کریں۔ کم سے کم اتنا تقاضا تو بنتا ہی ہے ایمان کا، اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا موضوع بہت نازک ہے، اور امت میں تمام بڑوں نے، تمام امت کے علماء نے جن کے پاس دین کا علم اور بصیرت تھی، انہوں نے اس بات کو بہت نازک مانا ہے کہ حضرات صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی، ادنا سی گستاخی بھی کی جائے تو ایسے آدمی کے لیے برے انجام کا ڈر ہوتا ہے۔ تو آج کل کے حالات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو سکھایا یہ گیا ہے کہ ہم متعین کر کے شخصی طور پر بروں کو بھی برا نہ کہیں، لیکن لوگ اچھوں کو برا کہہ رہے ہیں، وہ حضرات صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام لوگوں کو، چاہے وہ کوئی فرقہ ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی تنظیم ہو، یا کوئی گروہ ہو، یا کوئی فرد ہو، اللہ ان سب کو ہدایت دے دے اور ان کو حضرات صحابہ کی محبت پر واپس لے آئے۔ حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت، یہ دونوں، ان دونوں کی عقیدت اور ان دونوں کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر ہم نہ جینا چاہتے ہیں نہ مرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر جینا اور مرنا ہمیں پسند ہے کہ حضرات صحابہ معیار حق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا حسین ترین نمونہ ہیں، اور حضرات اہل بیت بھی اسی طرح سے حضور علیہ السلام کی تربیت کا بھی نمونہ ہیں، اور آپ کے ان میں سے کچھ صحبت یافتہ بھی ہیں، اور جو صحابی نہیں بھی ہیں اہل بیت میں سے لیکن وہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، وہ بھی سب کے سب ہمارے لیے مقدس ہیں اور قابل احترام ہیں۔ پچھلے ہفتے یا بعد والے درمیان والے بیان میں نے اپنے ایک بزرگ کا ایک مقولہ سنایا تھا، حضرت مولانا حکیم عبدالرشید محمود ننو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، ان سے میں نے یہ الفاظ سنے تھے۔ یہ الفاظ انہی کے ہیں یا کہیں اور سے نقل کرتے ہیں، یہ ذہن میں نہیں ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہمارا یہ مذہب ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ مسلک ہے اہل دیوبند کا کہ اہل بیت اطہار یعنی پاکیزہ اہل بیت سب کے سب تقی القلب، اللہ سے ڈرنے والے،
نقی الباطن صاف باطن والے، ذکی الاخلاق صاف ستھرے اخلاق و عادات والے، صفی الاخلاق کا لفظ ہے اس میں، صفی الاخلاق صاف اور پاکیزہ اخلاق والے، ذکی النسبہ اعلیٰ نسبت والے، اور علی النسب بلند نسب والے، راضی مرضی عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رضا والے اور اللہ سے رضا حاصل کرنے والے اور اللہ سے راضی ہونے والے، اور محفوظ من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برائیوں سے محفوظ تھے۔ ہمارا یہی عقیدہ حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں ہے کہ حضرات صحابہ معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں، اور حضرات صحابہ سے بشریت کے تقاضے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت کچھ غلطیاں بھی ہوئیں تو وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہوئی ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کی معافی پہلے ہی کر دی گئی ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں حضرات صحابہ کی غلطی کو بیان کرنے والے؟ اور جہاں تک حضرات صحابہ کے آپس کے معاملات و اختلافات کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی ہم فریق نہیں ہیں۔ ہمیں سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد کر لینا چاہیے جب ان سے پوچھا گیا تھا صحابہ کرام کے اختلافات کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ان کے خون کو ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رکھا، ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون میں آلود ہونے سے محفوظ رکھا ہے، تو ہم اپنی زبانیں ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ کر کیوں خراب کریں؟ بس اس کی احتیاط کی جائے، حضرات صحابہ سے محبت رکھی جائے، عقیدت رکھی جائے، اور یہ سمجھا جائے، یہ ذہن میں رکھا جائے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہی اس امت میں اور اس کائنات میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے مقدس جماعت ہے، اور وہ تمام حضرات جن کو صحابی کہا جاتا ہے وہ سب کے سب اس حکم میں شامل ہیں۔ ان میں دو قسمیں کرنے والے لوگ غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی اور ان کو بھی ہدایت دے اور ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ موضوع بڑا تفصیلی ہے۔ حضرات صحابہ کے سلسلے میں بہت سارے قرآن و حدیث کے دلائل ہیں، علماء امت کے اقوال ہیں، اور بعض وہ بحثیں ہیں جو بعض لوگوں کی طرف سے اٹھائی گئی ہیں۔ حضرات علماء اپنے اپنے انداز سے ان پر بیان بھی کر رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں۔ بس یہی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو محفوظ کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے دے کہ ہم اختلافی معاملات کو اس انداز سے نہ اچھالیں، نہ ابھاریں جن سے امت کو نقصان ہو۔ مشترکہ مسائل میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اتحاد قائم کر کے کوئی متحدہ لائحہ عمل تیار کر کے چلیں، آگے بڑھیں مستقبل کے لیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے دے کہ ہم تفریق پیدا کرنے والے، اختلاف پیدا کرنے والے اصل مجرموں کو پہچان لیں اور ان سے کنارہ کر لیں۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا، واصلح لنا دنیانا التي فیہا معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فیہا معادنا، واجعل الحیاة زیادة لنا فی کل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الكريم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم لعن الكفرة والمشركين والمنافقين،
الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويتعدون حدودك ويقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم اللهم خذهم اخذ عزیز مقتدر۔ اے اللہ ہماری یہ دعائیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنے خاص فضل سے، خاص رحمت سے امت میں ہدایت کو عام فرما دیجئے، اے اللہ صحابہ کرام اور اہل بیت عالی مقام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں امت میں جس سے بھی کوتاہی ہو رہی ہو عقیدے یا عمل کے اعتبار سے، اے اللہ اس کوتاہی کو دور فرما کر صحیح توفیق عطا فرما دیجئے، اور اپنے فضل سے صحابہ کے دشمنوں سے اس امت کو اے اللہ نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ اہل بیت کے دشمنوں سے اس امت کو نجات عطا فرما دیجئے، اور ان کے تفریق و اختلاف سے اے اللہ اس امت کا پیچھا چھڑا دیجئے، اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات سے اس امت کو بچا لیجئے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما دیجئے، اے اللہ اپنی نظر غضب ہٹا لیجئے، نظر رحمت ڈال دیجئے، وبا سے اور وبا کے اثرات سے، بیماریوں سے پوری امت کو محفوظ فرما دیجئے، اور شفا دے دیجئے ان لوگوں کو جو بیمار ہیں، اور اے اللہ جو حضرات رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی ضرورتیں آسانی سے پوری فرما دیجئے، اے اللہ غیب سے مدد فرما دیجئے، اے اللہ اپنے اچھے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجئے، اے اللہ حرمین شریفین کو، تمام مسجدوں کو، دارالعلوم دیوبند تمام مدرسوں کو، اور دین کے تمام راستوں کو، دعوت و تبلیغ کو، خانقاہوں کو جو شریعت و سنت کے مطابق چلنے والی ہیں، اے اللہ ان سب کو پہلے سے زیادہ رونق کے ساتھ آباد فرما دیجئے اور جاری و ساری فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی زندگی کو معمول پر لا دیجئے، اور اپنا خاص فضل فرما دیجئے، جو بے روزگار ہوئے ہیں، جو روزی سے پریشان ہوئے ہیں، اللہ ان کی خاص مدد فرما دیجئے، اور ہم سب کی بھی جو ضرورتیں ہیں آسانی سے پوری فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دیجئے، اپنی نعمتوں کا قدردان بنا دیجئے، اور زوال نعمت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ زوال نعمت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے محفوظ رکھیے، اے اللہ علم کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ رکھیے، اے اللہ علم کے بعد بے عملی سے محفوظ رکھیے، اے اللہ علم کے بعد بد زبانی سے محفوظ رکھیے، اے اللہ ایمان کے بعد بے ایمانی سے محفوظ رکھیے، اے اللہ ایمان کے بعد بغض صحابہ سے محفوظ رکھیے، مومن بننے کے بعد، مسلمان بننے کے بعد اہل بیت کی شان میں گستاخی اور کوتاہی سے محفوظ رکھیے، اے اللہ علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائے رکھیے، اے اللہ صحت کے بعد بیماری سے محفوظ رکھیے، اے اللہ غنا کے بعد فقر سے بچائے رکھیے، اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے، اے اللہ اپنی رضا ملنے کے بعد ناراضی سے بچائے رکھیے، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو اور پوری امت کو اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہمارے کام بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے کام بنا دیجیے، اے اللہ کاموں کے بگڑنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے متعلقین کی اور ساری امت کے لوگوں کے جان و مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار آل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان قائم فرمائیے، اور پوری دنیا میں اللہ امن و امان عطا فرما دیجیے۔